جس کتاب کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں وہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے، یعنی ان کی زندگی میں وہ بالکل بھی پاسبل ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ممکن کر کے دکھایا ہے۔ ایسے لوگ، کامیاب لوگ جنہوں نے ناممکن چیزوں کو ممکن کر کے دکھایا ہے، ان کے بارے میں آج بات کرنے لگی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جس کی کہانی آج بیان کرنے لگی ہوں اس کا نام ہیلن کیلر ہے۔ یہ دنیا کی نابینا، گونگی اور بہری گریجویٹ لڑکی کس طرح 12 کتابوں کی مصنف اور دنیا کی مشہور ترین شخصیت بنی، یہ سب آپ کو اس کہانی سے معلوم ہو جائے گا۔ ہیلن کیلر کی کہانی قوت سماعت و گواہی اور دیکھنے سے محروم ایک بچی کی کہانی ہے، جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولے سے دنیا کے ہر انسان کے لیے مثال قائم کی جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جس نے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھے بغیر، سماعت کے سننے کے بغیر، گواہی کے بغیر دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ وہ حیرت کدہ ہے جسے انسان جتنا جاننا چاہتا ہے اس کی بے یقینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے جس کے پردے میں جانے کتنی بے بسیاں، بے چینیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے ہر اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو خوشی کے آنسو ہی دکھاتا رہا۔ اس کہانی کو پڑھنے کا مزہ تب آئے گا جب آپ چند منٹ کے لیے خود کو ہیلن کی جگہ رکھ کر زندگی کا تصور کریں۔ 2 سال کی ننھی سی عمر ہے، ابھی الفاظ تک ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھے تھے کہ آواز سلب کر لی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ اب نہ وہ سن کے اور نہ ہی دیکھ کر کچھ سیکھ سکتی تھی۔ تصور کریں اسے کیسے کوئی لفظ سکھایا جائے، کیسے کوئی بات بتائی جائے اور کس طرح سے کچھ بھی دکھائے بغیر سمجھایا جائے۔ ہیلن کی زندگی کے آغاز ہی سے ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آواز نہیں ہے، ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی، کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور لامحدود اندھیرے۔ ہم زندگی بھر لامحدود چیزیں دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں، ان گنت باتیں سوال کر کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کے سب سے بڑے ذرائع یہی 3 ہیں، اور جس کے پاس یہ ذرائع ہی نہ ہوں اس کی زندگی کیسی ہوگی، کیسی گزر رہی ہوگی، اور اگر سب کے باوجود وہ کامیاب زندگی ہے تو پھر کیسی بے مثال زندگی ہے۔ 27 جون 1880 کو امریکی ریاست البرٹا کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح ایک نارمل بچی تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں خوفناک بیماری کے باعث نہ صرف نابینا بلکہ قوت سماعت اور قوت گواہی سے بھی محروم ہو گئی۔ جب تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو والدین اپنی بچی کے مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی بچی کی تعلیم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی خواہش میں انہیں ایک مسیحا، گراہم بیل، ٹیلی فون کے جو موجد ہے، کی شکل میں ملتا ہے جو انہیں ایک خصوصی اسکول کا بتا دیتا ہے۔ والدہ بچی کو لے کر پریکنس اسکول پہنچتی ہے جو نابینا افراد کے لیے مخصوص ہے، جہاں اسکول کے ڈائریکٹر ان کی ملاقات ایک بلند حوصلہ 30 سالہ استانی اینی سلوان سے کرواتے ہیں، جو اس کی استاد مقرر ہوتی ہے۔ یہ استاد ہیلن کی زندگی میں انقلاب کی طرح اس کی زندگی میں آتی ہے اور اس کے گھر میں رہ کر اپنے منفرد انداز سے اس کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کرتی ہے۔ یوں ہیلن کیلر اور اس کی استانی کے درمیان 49 سالہ رفاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اینی گھر میں رہ کر ہیلن کی تعلیم کا حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتی ہے۔ اینی ابتدا ہیلن کے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ پر اس کے حروف لکھ کر اسے نام سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اسی طرح اس کے ایک ہاتھ پر پانی گراتی ہے اور دوسرے ہاتھ پر نام لکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ عظیم استانی انڈے سے چوزا نکلنے تک کا عمل اسے ہاتھ پر محسوس کرتی رہتی ہے۔ اس طرح سے مشکل ترین تعلیم کا باقاعدہ آغاز گھر میں رہ کے شروع کیا جاتا ہے۔ 1 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ اسکول جا کر عام نابینا افراد کے ساتھ سیکھ سکے، لہٰذا 1888 میں وہ باقاعدہ اسکول جانے لگی، جہاں اس کی ملاقات نابینا بچوں سے ہوتی ہے۔ اس اسکول کے ماحول نے اس کی حوصلہ کو اور زیادہ بلند کر دیا تھا۔ وہ ہاتھوں کے لمس کے ذریعے باقی نابینا بچوں سے گہرے رشتے بناتی چلی گئی۔ ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح بریل کی مدد ان سے نقاط بنا کر نابینا افراد لکھتے بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اسی کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے۔
ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس کی عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کی کچھ مخصوص مشقیں کروانی شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف ترجیح کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کے چھونے کی اس حص میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ برکن اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اور 2 سال رائٹ ہیماسن ڈیف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ 1900 میں ہیلن نے یونانی، لاطینی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچر کی لازوال محبت کے بل بوتے پر بالآخر پوری دنیا میں اچھی اسپیکر کے اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ کالج کی رسمی سی تعلیم کے بعد وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام جاری رکھتی ہے۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے سب سے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس طرح ہیلن نے خود کو رفاہ عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس روز مجھے میری ٹیچر ملی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ٹیچر سے میں نے سیکھا ہے کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کے ساتھ ہیں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتی۔ وہ نابینا افراد کی بے شمار تنظیموں کی باقاعدہ رکن تھیں۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے بعد وہ باقاعدگی سے جواب دیتی۔ ان کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھی، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دیتی۔ وہ ایک با ہمت اور دلیر خاتون تھیں جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنے عزم و ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کے اعزازی ممبر تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھے۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دی فورسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوشت خواہ حیات دی اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دی۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ فار فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ قائرین کے لیے یہاں ہیلن کے ایک انٹرویو سے اقتصاب کا ترجمہ پیش ہے جس میں سیکھنے والے ہر انسان کو کچھ مل سکتا ہے۔ ہیلن کے جذبات اور خواہشات جو صرف 3 دن کے لیے قوت بصارت کے طلبگار ہیں، پڑھ کر ہی دل پسیج جائے گا۔ اس مختصر انٹرویو کو پڑھ کر دل خود بخود اللہ کا شکر بجا لائے گا اور اس ذات کی عظیم نعمتوں کا صحیح معنوں میں احساس بھی ہوگا۔ میں نے اکثر سوچا کہ اگر انسان سے کچھ لمحوں کے لیے سماعت اور بصارت لے لی جائے تو یہ بلکہ زحمت کا باعث بنے گی۔ اندھیرا اسے بصارت کی قدر کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشیوں کا درس دے گی۔ اکثر میں نے اپنی بصارت والے دوستوں کو آزمایا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سیر کر کے واپس آنے والے ایک دوست سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ سیر کے باوجود بھی نوٹ کرنے کے قابل جنگل میں کچھ نہیں تھا؟ میں جو دیکھنے سے قاصر ہوں، سینکڑوں چیزیں صرف چھو کر ہی محسوس کر لیتی ہوں۔ میں ننھی کونپلوں کی تلاش میں شاخوں کو چھوتی ہوں، جو گہری سردیوں کے بعد بہار کی آمد کا پہلا اشارہ ہے۔ عام طور پر جب بہت خوش ہوں تو میں آستگی سے کسی چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھ کر پرندے کے گانے کی تھرتھراہٹ محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت میرا دل رو پڑتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ سکنے کی خواہش کی وجہ سے۔ اگر میں صرف چھونے سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں تو ان سب کو دیکھنا کتنا پرکیف ہوگا۔ تو میں نے تصور کیا کہ کیا
میں کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے 3 دن کے لیے ہی آنکھیں عطا کر دی جائیں؟ تو پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی رحم دلی اور ساتھ کی وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہوئی۔ میں نہیں جانتی روح کی کھڑکی جسے آنکھ کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک دوست کے دل میں کیسے جھانکا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کے ذریعے صرف چہرے کو ہی چھو سکتی ہوں۔ میں کہا اور اسی اور ادا سے اداسی اور بہت سے دوسرے جذبات کا پتہ چلا سکتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ شوہروں سے ان کی بیویوں کی آنکھوں کی رنگت اور دریافت کی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور پشیمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں یہ کتاب پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے پڑھی گئی ہو اور جو مجھے انسانی زندگی کے گہرے راستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد میں جنگل کی سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو کائنات کی خوبصورتی سے مسحور کرنا چاہوں گی۔ میں رنگ دار غروب ہوتے سورج کی عظمت کو سلام کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکوں گی۔ اپنے دوسرے دن میں انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی اور میوزیم جانا چاہوں گی کہ میں انسانی روح کی کھوج اس کے فن سے لگانا چاہوں گی۔ وہ چیزیں جنہیں میں چھو کر جانتی تھی اب میں دیکھ سکوں گی۔ دوسرے دن کی شام میں کسی تھیٹر یا سینما میں گزارنا پسند کروں گی۔ یعنی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ بینائی کے بغیر چند دن بھی گزار چکے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کو ایسی استعمال کریں جیسے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ اس سے محبت محسوس کریں گے۔ آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھنا چاہیں گی جو اس کی دسترس میں آنا ممکن ہوگی۔ تبھی آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی قدر ہوگی۔ تبھی آپ صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کو شناخت کر سکیں گے۔ اگلی صبح میں طلوع آفتاب سے دوبارہ ملنا چاہوں گی اور فطرت کی نئی رنگینیاں دریافت کرنے اور نئی خوبصورتیاں آشکار کرنے کو بے چین ہوں گی۔ آج اس تیسرے دن میں روزانہ کی دنیا جیسا دن گزاروں گی اور پھر آدھی رات کے بعد ایک مستقل اندھیرا پھر سے چھا جائے گا اور پھر یہی تاریکی مجھے احساس دلائے گی کہ میں نے کتنی انگنت چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ نابینا ہوں، بصارت والوں سے یہ کہنا چاہوں گی اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں جیسے میں کل کو اس نعمت سے محروم ہونے والے ہیں، اور یہی اصول باقی تمام نعمتوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ آوازوں کو سنیں، پرندوں کے گیت، کسی پیانو کی آواز، اور وہ بھی اتنی توجہ سے جیسے کل بہرے ہونے والے ہیں۔ ہر چیز کو چھو کر محسوس کریں کہ اس سے آج ہی کے لیے آپ کو نوازا گیا ہے۔ پھولوں کی خوشبو کو الگ الگ محسوس کریں کہ آج کے بعد آپ محسوس کرنے اور چکھنے سے محروم ہونے والے ہیں۔ ہر حص کو بھرپور استعمال کریں، ان کی خوبصورتی اور عظمت کے لیے شکر گزار بن جائیں۔ انہی کی مدد سے آپ اس وسیع تر کائنات کو دیکھ پا رہے ہیں، انہی کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت احساس دیکھنے کا احساس ہے۔ ہیلن کے الفاظ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کی شکر گزاری بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کیا کچھ ہونے کے باوجود خود کو محروم سمجھ کر ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے بغیر آنکھوں کے آپ کی زندگی کیسی ہوتی، آپ کے دن رات کیسے گزرتے، آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے، بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا۔ ان اندھیروں سے بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے اگر آپ بولنے سے قاصر ہوتے تو آپ کیسا محسوس کرتے؟ اپنی بات نہ سمجھا پانا اور کیسی بے بسی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگوں کے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتے؟ آپ کی کتنی بڑی خواہش ہوتی آواز کو سن سکنے کی۔ آپ تصور کر کے کانپ جائیں گے کہ آپ فقط ان 3 نعمتوں کے بغیر زندگی کیسے گزار رہے ہوتے۔ آپ جن نعمتوں کے نہ ہونے کا تصور نہیں کر پا رہے، ہیلن نے ان 3 نعمتوں کے بغیر بھی ایک بے مثال زندگی گزاری۔ آپ سے ہیلن کی کہانی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم روز سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ذرا سی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نارمل لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اگر قدم قدم پر حوصلہ افزائی درکار ہے تو خصوصی افراد جن کی زندگی میں نارمل افراد کی نسبت زیادہ رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلیں اور کئی لاکھ گنا زیادہ ہیں، انہیں کس لیول کی حوصلہ افزائی درکار ہوگی؟ آپ تصور کریں ہیلن کیلر کی زندگی کا جو سننے، بولنے اور دیکھنے سے معذور تھی، جو صرف چھو کر سونگھ کر سیکھ سکتی تھی۔ انہیں کسی نے حوصلہ یا زندگی میں کچھ گزرنے کا وقت نہیں دیا۔ کون سی باتوں نے، کون سی تقاریر نے ان کی زندگی بدل دی؟ کس نے اس کو جوش دلایا کہ وہ عالمی معیار کی کتابیں لکھ جائیں اور دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو جائیں بلکہ کروڑوں افراد کے لیے
ایک مشعل راہ بھی بن جائیں۔ آج ان کی کتابیں نصاب کا حصہ ہیں۔ آج اس کی باتیں مایوس لوگوں کے لیے روشنی ہے اور ناشکروں کو شکر گزاری کا درس دیتی ہیں۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کسی موٹیویشن کی کتاب کی پڑھے، بغیر کسی لائف کوچ کا سبق لیے کس طرح ممکن ہوئیں، تو بڑا واضح جواب سامنے آتا ہے۔ اندر کی آواز اور خود پر یقین کامل۔ یہ ہیلن کا اپنے اوپر یقین تھا، یہ اس کے اپنے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب آپ خود کو کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست، مثالی ماحول خود ہی مہیا کر دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھانا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا چاہیے۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی نابینا افراد کی تنظیم امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ کے لیے عطیات جمع کرنے میں گزارے۔ انہوں نے 88 سال کی طویل عمر پائی اور 1968 میں اپنے گھر میں سوتے ہوئے وفات پائی۔ ہیلن کیلر کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، اگر آپ بلند ہمت اور مستقل مزاج ہیں تو چاہے آپ میں لاکھ کمی ہو، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر تفصیلاً کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف اسی لیے لکھی کہ لوگ جان سکیں کہ وہ معذوریوں کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہوئی اور کس طرح ہر میدان میں ہوتی چلی گئی۔ وہ نابینا، بہرے، گونگے افراد کے لیے ایک عظیم مثال بنی۔ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آئیے عہد کریں اور اپنی میسر نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا اور انہیں بھرپور استعمال کرنے کے، زندگی میں کچھ غرض گزرنے کا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آئیے آج ہی سے کچھ ایسے کاموں کا آغاز کریں جو دوسروں کی کامیابی کے لیے ہوں، دوسروں کی فلاح کے لیے ہوں۔ آگے بڑھیے، اس وطن کی مٹی کے ابھی ہم پر بہت سے قرض باقی ہیں۔ دنیا میں روشنیاں پھیلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ضروری ہے۔ شکریہ۔